اچھا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو حضور کی توفیق سے خدمت کا موقع ملا الحمدللہ ہم نے کیا اور اس کا صلہ بھی پا رہے ہیں، کیونکہ وہ لجپال ہے، لجپال کو بھی تم توڑ دے گے جنہیں ماں کر دے انہیں چھوڑ دے گے۔ بڑے بڑے جو کہنے کرنے سب کچھ ہم نے، میں تو اللہ شاہد ہے ساری چیزوں سے گزر چکا اور آگے چلے گئے۔ میں جس بات پہ آنا اور لانا چاہتا ہوں آج کی اس تقریب سے فائدہ اٹھا میں ایک درد دل ہے جو قاری صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ سب کے سامنے بھی، اور آپ کو گواہ بنا کے نگاہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عرصے سے ہم حفظ قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، بچے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بچہ جب حافظ قرآن ہو کر تو مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے تو پھر دوسرے لوگ دیکھ کر جس کا اور جذبہ بن سکتا ہے یا اس کی طرف توجہ ہو سکتی ہے وہ اس کا انجام دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی نے اس کے لیے موٹیویشن بننا تھا یا اسی نے اس کو ڈیگریڈ کرنا۔ تو ہمارے ہاں تو کوئی شاید ہی کوئی اللہ ماشاء اللہ وگرنہ اکثریت کا یہ حال ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے اگلے فیز میں لے چلیں اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ بچے کی گرومنگ، اس کی تربیت، اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ جوڑنا، ایک بہترین اچھا اسکالر، بہترین اچھا دیندار جس کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسری ہاتھ میں دنیا، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ کسی کے مرنے نہ دیکھ رہا ہو کہ فلاں کی فوج کی ہوگی تو میں کل پڑھ کر تو 4 ماہ اچھے کروں گا، کسی کی قبر پر بیٹھ کر مجھے رزق ملے گا، بلکہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ بنانا ہے جن کو لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھیں اور کہیں ہاں قابل رشک ہے، قابل وصف ہے، کمال ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ میرا درد دل یہ ہے کہ ہمارے اس ماحول سے دیندار ایسے نکلنے چاہیے جن کی تربیت، جن کی تعلیم، جن کی شخصیت اس میں نکھار ایسا ہو کہ وہ جو زبانیں دراز ہوتی یقینی طور پر آپ کو بھی ہوتی ہوگی، ہم نے اتنے ماحول میں فیس کیا ہے دینی خدمت کرتے ہوئے اس ماحول سے، آپ بھی کرتے ہوں گے مسلسل، مگر اس زبان کو بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ پروٹیکشن ایسے لوگ ایسے تیار کر کے دیں کہ وہ جواب بن جائے۔ اس کی طرف پہلا قدم جو ہے وہ میں آج کی اس نشست کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا نصاب ہے کہ جس میں موضوعات بہت سارے ہیں، ہم اس کے تحت ملک بھر میں، اور میرے پاس لاہور کے صدر کی ذمہ داری ہے تو لاہور میں ہم نے 11,000 مراکز علم قائم کیے اور انشاءاللہ ہوتے جائے گا۔ آج یہ چونکہ میرا گاؤں ہے، میرے اجداد کا گاؤں ہے، میری نسبت اس کے ساتھ ہے، میری پیدائش اس گاؤں کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں یا اس کی طرف توجہ دوں تو آپ کو گواہ بنا کے یہ تو وطن آج نصاب پیش کر رہا ہوں اس درد کے ساتھ کہ جہاں ہمارے بچے حفظ کا پڑھ رہے ہیں وہی وہ ساتھ ساتھ وہ علوم دینیاں، شرعیہ اور پھر اس میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور تجوید و قرآن باقاعدہ ایک فن ہے، قرآن کو اچھا پڑھنا اور قرآن میں فرض ہے، ورتل القرآن ترتیلا بیٹا اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر ہے، پھر سیرت رسول ہے، پھر فقہ ہے، آداب زندگی ہے، افکار ہے، نظریہ فکر اور سوچ کو بلند کرنا اور بہتر کرنا، شخصیت سازی ہے اور ہمارے جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بچے کو قرآن رکھوا دیتے۔ میں اس دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کی تقریب یہاں جمع ہے میں ہرگز اس کو سپیر اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ صرف قرآن رٹ کے اور اسی پہ اکتفا کر لے، بلکہ اس کے والدین کو کہوں گا کہ اس کو اگر دین کے لیے وقف کیا ہے تو اس حد تک کریں کہ سب کچھ اس پہ سرو کریں، اور یہ بھی نہ کریں کہ صرف جو ہے وہ خیراتی اداروں تک محدود کر دیں، بلکہ ایسے اداروں میں جہاں فیس پے کر کے آپ کو کرنا پڑے اور وہاں بچے کی ایسی گرومنگ اور ایسی شخصیت بنا کر نکالیں کہ جو قابل رشک بن جائے، جسے دیکھ کر اچھا لگے۔ تو یہ نصاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں لیکچر وائز بنی ہوئی ہیں۔ میں صرف اس غرض کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے یہ سب کچھ ملا، میرے پیر و مرشد کی نظر کرم سے اور میرے اساتذہ کے اخلاص سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس مقام پر پہنچا ہوں
اور مقام آپ دیکھتے اور سنتے اور ظاہری جانتے ہی ہیں. الحمدللہ شاید ہی کوئی آپ کا نیشنل ٹی وی ہو کہ جس پر بیٹھ کر ہم نے اپنی فکر کو نہیں بتایا, ہم نے حضور کے دین کا چرچا نہیں کیا, کوئی دنیاوی لالچ نہیں, اور اللہ نے بڑا بے نیاز رکھا, ہر طرح سے نوازا. میں نے کہا یہ حضور کے صدقہ ہی ہوا. وہ جو بزم نور مصطفیٰ کے تحت خدمت کی نا وہ قبول ہو گئی, اور یہ قبولیت کی سب سے بڑی سند ہوتی ہے کہ وہ کام بھی جاری رہے اور اللہ اور اس کے رسول قبول فرما کے اس کا انعام بھی عطا فرما دے, اور وہ انعام الحمدللہ عطا فرما دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بعد بھی لوگ ایسے تیار ہوں جن کی فکر پختہ ہو, نظریہ سوچ پختہ ہو اور شخصیت سازی ہو, کریکٹر بلڈنگ ہو. یہ صرف میں اپنی فکر میں وہ کہتا ہوں سائیں نہ بنائے جائیں صرف کہ بس حافظ صاحب بنا دیا اور رٹا کے تو وہ کر دیا, نو, بلکہ اس سے اگلے فیز میں داخل ہو, قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ میں قاری صاحب کے لیے تحفہ لایا ہوں جو نصاب ہے باقاعدہ, اور پڑھ کے یہ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ, پھر اس کا اجرا کریں گے, اس کی آگے صورتیں ہیں. اور یہ میں احسن کے لیے تحفہ عرفان القرآن ترجمہ کا, اور میں انشاءاللہ اس سے گائے بغائے پوچھوں گا بھی اور اس سے متعلق سوال کروں گا تو پتہ چلے گا. اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا, تو ہی جواب دے سکے گا نا. اپنے بچوں کو قرآن فہمی کے ساتھ جوڑیں. آپ ایک پارہ اگر پڑھتے ہیں نا منزل کے طور پہ, آدھا پارہ کر دیں, لیکن قسم کر لیں کہ ایک پیج کم از کم ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے اس کو. پھر دیکھو قرآن کیسے آپ کے عقدے کھولتا ہے, آپ کی سوچ اور فکر کو بلند کرتا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا, یہ سلام درود و سلام کے ساتھ اس کی تاج پوشی کر دیں بچے کی طرح, تو اس کے بعد پھر جو ہے کھانے کی طرف آ گئے. آپ اس کو بنا لینے ذرا, آپ پڑھیں اللہم صلی علی, اسی آواز میں سب پڑھے جائیں.